فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ہندوپور، پینوگنٹا، یلہنکا، پینوگنٹا اور دھونے سیکشنوں کے درمیان فیز 2 میں دگنا کرنے کے کام کے لیے غیر انٹرلاکنگ کاموں کی وجہ سے 22 تا 30 مارچ کے درمیان کچھ ٹرینیں جزوی طور پر منسوخ کی جا رہی ہیں۔ ٹرینیں یہ ہیں: ٹرین نمبر 17603 کاچیگوڑا یلہنکا 22 تا 28 مارچ تک دھرماورم ہندوپور کے درمیان جزوی طور پر منسوخ۔ ٹرین نمبر 12735 سکندرآباد تا یشونت پور گنٹکل یشونت پور کے درمیان 25 اور 30 اور 28 کو جزوی طور پر منسوخ رہیں گے۔ ٹرین نمبر 17435 کاچیگوڑا کرنول سٹی 22 تا 29 مارچ کو عارضی طور پر منسوخ۔ ٹرین نمبر 17436 کرنول سٹی کاچیگوڑا، ٹرین نمبر 07797 کاچیگوڑا رائچور، 07798 رائچور کاچیگوڑا، یہ ٹرینیں 23 سے 30 مارچ تک عارضی طور پر منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تلنگانہ کے نظام آباد پولیس کمشنر ناگراج نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بعض افراد سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر پر اس طرح کے پوسٹ کر رہے ہیں جسے امن متاثر ہو رہا۔ پولیس ایسی اشتعال انگیز کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی اور مقدمات درج کرے گی۔ کمشنر پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی کو بھی سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کمشنر پولیس نے یہ بیان بودھن ٹاؤن میں 2 دن قبل شیواجی کے مجسمے کو نصب کرنے کے مسئلے پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے واقعے کے بعد جاری کیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت برائے رہائش و شہری امور کوشل کشور نے سینٹرل وسٹا ماسٹر پلان کے تحت چل رہے مختلف کاموں کی رپورٹ شیئر کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مرکز اب تک نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر میں 480 کروڑ روپے خرچ کر چکا ہے، اسے 44% بنایا جا چکا ہے جبکہ باقی طے وقت میں بن جائے گا۔ رپورٹ میں 4 منصوبوں کو اسپیشل پروجیکٹ کی شکل میں دکھایا گیا تھا۔ وائس پریزیڈنٹ انکلیو کی تعمیر پر 9 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں جبکہ صرف 3% میٹیریل پروگریس ہی پورا ہوا ہے۔ کامن سینٹرل سیکریٹریٹ بلڈنگ 1، 2 اور 3 کی تعمیر پر اب تک 243 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں اور صرف 3% ہی پورا ہوا ہے۔ فزیکل پروگریس کے مطابق سینٹرل وسٹا ایونیو کی اثر 9 ترقی کا 80% کام پورا ہو چکا ہے اور اس پر اب تک مجموعی طور پر 441 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ کوشل کشور نے آئندہ کے خرچ سے متعلق ڈاٹا بھی شیئر کیا ہے جو پیسے کام شروع ہونے کے بعد سے ماسٹر پلان کے تحت مختلف کاموں پر خرچ ہونے کی امید ہے۔ چارٹ کے مطابق مالی سال 2021-22 کے دوران 1423 کروڑ روپے خرچ ہونے کا امکان ہے جبکہ مالی سال 2022-23 میں تعمیر پر 2285 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ NIA نے بمبئی ہائی کورٹ میں وراورا راؤ کی مستقل طبی ضمانت کی عرضی کو خارج کرنے پر زور دیا۔ NIA نے کہا ہے کہ وراورا راؤ کے خلاف الزامات سنگین ہیں اور اگر ثابت ہو گئے تو سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وراورا راؤ الگار پریشد کے اس کیس میں ملزم ہیں۔ NIA کی ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل انل سنگھ نے عدالت کو بتایا کہ ایسا لگتا ہے کہ 83 سالہ وراورا راؤ عمر سے متعلق مسائل سے لڑ رہے ہیں۔ NIA رضامندی کا خط دینے کو تیار ہے کہ جبکہ ضرورت ہوگی انہیں جیل یا سرکاری اسپتال میں ضروری طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ راؤ کو گزشتہ سال ہائی کورٹ نے عارضی طبی ضمانت دی تھی۔ وکیل نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت سنگین جرم ہے جس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے۔ اس کے علاوہ راؤ کے خلاف الزامات سزائے موت کی بنیاد پر بن سکتے ہیں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کرانہ اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر بی جے پی کو نشانہ تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہندوستان کے عوام متاثر ہو رہے، حکمراں جماعت نہیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر میڈیا کی ایک رپورٹ پیش کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران کرانہ اشیاء پر مصارف میں 9.3% کا اضافہ ہوا ہے جبکہ گزشتہ 2 سال کے دوران 44.9% کا اضافہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں۔
بالی ووڈ اداکارہ ہما قریشی نے ویب سیریز مہارانی کے سیزن 2 کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے۔ ہما قریشی اکثر اپنی آنے والی فلموں سے متعلق اپڈیٹ سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ہما قریشی نے ویب سیریز مہارانی کے دوسرے سیزن کی شوٹنگ مکمل کر لی ہے۔ ویب سیریز کی شوٹنگ بھوپال، ہوشنگ آباد اور جموں کشمیر میں کی گئی ہے۔ ہما قریشی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں فلم کا مختصر شیڈول شوٹ کیا گیا، وہاں اہم کہانی کی شوٹنگ کی گئی۔ سیزن 2 بہت سارے ٹویسٹ اور ٹرن سے بھرا ہوا ہے۔ کرن شرما کی ہدایت کاری میں بننے والی اس سیاسی تھرلر ویب سیریز کو سبھاش کپور نے لکھا ہے۔ مہارانی کے پہلے سیزن میں ہما قریشی نے سیاستدان رانی بھارتی کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ مہارانی ویب سیریز کی کہانی 1990 کی دہائی میں بہار میں پیش آئے سیاسی واقعات سے متاثر ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے صدر ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے 2 سال کے وقفے کے بعد 2000 خصوصی اجازت نامے جاری کر کے مسجد الحرام میں افطار کے سفر کی واپسی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے افطار کے لیے طے شدہ طریقہ کار کا اعلان کرتے ہوئے باور کرایا کہ ماہ سیام میں مسجد الحرام میں مخصوص شرائط کے تحت اجتماعی افطار کی اجازت ہوگی۔ ان شرائط اور اقدامات کا مقصد حرمین شریفین میں روزے داروں، نمازیوں، افطار کرنے اور کرانے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ سیام کے دوران جنوبی سرحد پر مملکت کے دفاع میں سرگرم بہادر سپاہیوں تک زمزم کے قافلوں کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے حرمین شریفین کی رہنمائی کا پیغام جاری رکھنے کی اطلاع دی، خاص طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں، جہاں صدارت عامہ کی طرف سے مسجد الحرام میں علمی اور دینی موضوعات پر لیکچر تیار کیے ہیں، جن میں علماء کونسل کے 8 ممتاز علماء کے دروس شامل ہوں گے۔ انہوں نے مفتی اعظم حفظ اللہ کی طرف سے حرمین شریفین میں رمضان المبارک کے حوالے سے کیے گئے اقدامات میں رہنمائی اور حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے تیل تنصیبات پر حملے نہ روکے گئے تو سعودی عرب عالمی منڈی میں تیل کی رسد میں کمی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اس بات پر زور دیتا ہے کہ عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کی طرف سے حوثی ملیشیا کو میزائل اور ڈرون کی فراہمی، جن سے سعودی عرب کے تیل اور گیس تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور جس سے توانائی کی سپلائی متاثر ہوتی ہے، ایران کی سروش سے عالمی تیل منڈی پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے۔ تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے سے تیل کی پیداوار متاثر ہوگی تو سعودی عرب عالمی منڈی میں تیل کی رسد کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے گا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس سے عالمی منڈی اور توانائی کا شعبہ یقیناً متاثر ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اور ایران نواز حوثی ملیشیا کے عزائم کا سدباب کرنا ہوگا تاکہ توانائی کی سپلائی رواں رہے۔ اسے حوثی ملیشیا کو اس نازک مرحلے میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے روکنا ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔